الرحمن الرحیم ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ اور جب قافلے روانہ ہوئے تو ان کے باپ نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، اگر آپ مجھے بڑھاپے کی وجہ سے بیلی ہوئی باتیں کرنے والا نہ سمجھیں۔ تو ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو پرانی غلطی میں ہو۔ پھر جب خوشخبری والا حاضر ہوا تو اس کے چہرے پر یوسف کی قمیص ڈالی، پھر اس کا نظر لوٹا تو کہا یعقوب نے کہ میں آپ سے نہیں کہتا تھا کہ مجھے اللہ نے وہ بات بتائی ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ابا ہمیں بخش کر دینا ہمارا گناہ، بے شک ہم نے بڑی خطا کی ہے۔ اور یعقوب نے کہا کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے معافی مانگوں گا، بے شک وہ بخش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ماقبل میں گزر چکا ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ حسد کی وجہ سے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے کر ایک کنویں کے اندر پھینک دیا۔ پھر ایک قافلے والوں نے وہاں سے نکال کر اس کو فروخت کیا۔ پھر جس نے خرید کیا، عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا کو کہا کہ اس کی پرورش اچھی طریقے سے کرنا۔ اور جب یہ حضرت یوسف جوان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ان کو حسن دیا تھا، زلیخا ان پر عاشق ہو گئی اور پھر اپنے نیت کا اظہار کیا۔ یوسف اس کی بات کو نہ مانے تو اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ پھر جیل میں تھے تو بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف کے پاس اپنے خادم کو بھیجا۔ اور جب خادم حضرت یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور تدبیر بھی بتائی، یہاں تک کہ بادشاہ بڑا متاثر ہوا اور کہا کہ اس نوجوان کو لے آؤ، اور اس کی سزا بھی ختم کر دی اور اس کو وزارت کے منصب پر فائز کر دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام قحط کے زمانے میں لوگوں میں اناج بانٹتے تھے، یہاں تک کہ مصر کے اطراف اور گرد و نواح کے لوگ بھی غلہ لینے کے لیے آتے تھے۔ تو حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ آپ بھی جاؤ عزیز مصر سے غلہ لے کر آؤ۔ تو ایک مرتبہ آیا، پھر دوسرے مرتبہ وہ بھائی اپنے جو حضرت یوسف کا سگا بھائی تھا بنیامین، اس کو بھی لے آئے۔ پھر بنیامین کو ٹھہرانے کے لیے حضرت یوسف نے تدبیر کی کہ اس کے سامان میں پیالہ چھپا لیا، پھر چوری کا الزام لگایا اور پھر اس کو اپنے پاس ٹھہرا دیا، بھائی واپس چلے گئے۔ تو حضرت یوسف کو اور غم زیادہ ہو گیا کہ ایک یوسف پہلے جدا ہو گیا، دوسرا یوسف کا بھائی بنیامین بھی جدا ہو گیا۔ اور حضرت یعقوب نے اللہ کے ذات سے امید پھر بھی رکھی کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین مجھے ضرور ملے گا۔ اپنے بیٹوں کو دوبارہ بھیجا کہ جاؤ اس کی تلاش کرو۔ وہ آئے عزیز مصر کے پاس کہ بھائی ہمارا باپ جو ہے نا بوڑھا ہو گیا ہے، وہ بہت پریشان ہے۔ تو پھر حضرت یوسف نے پورا قصہ سنا دیا کہ بھائی میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اب آپ والد کو جا کر یہ خوشخبری سناؤ۔ اور یہ آئے اپنے والد کے پاس، تو جیسے ہی یہ نکلنے لگے تو حضرت یوسف نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، کہ میری یہ قمیص بھی لے کر جانا،
فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيَّتِي بَصِيرًا، یہ اپنے باپ کے منہ پر ڈالنا تو انشاءاللہ نظر بھی لوٹ گا۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سارے اہل کو والد کو والدہ کو اور جو بھی خاندان کے لوگ ہیں سب کے سب اب میرے پاس لے آنا۔ اب آپ فقط 10 بھائی نہ آنا، جو بھی پورا خاندان ہے ان سب کو اب میرے پاس ضرور لے آنا۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، تو یہ بھائی اب یوسف سے خوش ہو کر روانہ ہوئے۔ قال ابوہم، ادھر اس کے باپ حضرت یعقوب کی کیفیت عجیب ہو گئی، بدل گئی۔ انی لأجد ریح یوسف، تو وہاں ان کے پاس جو لوگ تھے ان کو کہا کہ آج جو ہے نا وہ یوسف کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ لولا ان تفندون، اگر آپ مجھے بڑھاپے کے وجہ سے بہکی ہوئی باتیں کہنے والا نہ سمجھیں، کیونکہ بڑھاپے کے اندر آدمی جو ہے نا خواہ کی باتیں کرتا رہتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ سارا دن گپ شپ لگاتا ہے، اور جو لوگ سامنے ہوتے ہیں وہ بیزار ہو جاتے ہیں سن کر اس کی۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیص وہ آ رہی تھی تو وہ جنت کی قمیص تھی، جو جبرائیل نے تعویذ سے نکال کر اس کو قمیص بنا کر کنویں کے اندر پہنا دی، وہ حضرت یوسف نے سنبھال کے اپنے پاس رکھ دی۔ اور یہ قمیص جو جنت کی قمیص تھی اور وراثت میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملی تھی، جو میں نے آپ کو ماقبل میں بتا دیا ہے۔ تو بہرحال اب حضرت یعقوب کہتا ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو وہ لوگ جو تھے شہر کے علاقے کے انہوں نے کہا قسم خدا کی تو وہ اسی پرانی باتوں میں ہے، ہمیشہ کہتا ہے بھائی یوسف یوسف یوسف، سارا دن یوسف کا ذکر ہوتا ہے۔ اتنے سال اتنا عرصہ گزر گیا، اس کو زمانہ بیت گیا، 40 سال 50 60 سال، اب پتہ نہیں کہاں گیا، وہ زندہ بھی ہے مر گیا، اور ہر وقت تجھے اس کا ہی ذکر ہوتا ہے، یہ بات تم بھولتے ہی نہیں ہو، اب بھی وہی پرانی باتیں جو ہے نا تم نے کھول کے رکھی ہے۔ فلما ان جاء البشیر، تب تک وہ خوشخبری لے کر پہنچ گیا قافلے میں۔ جس شخص کے پاس حضرت یوسف کی قمیص تھی وہ سب سے پہلے دوڑتا ہوا، کہتے ہیں کہ وہ یہودا تھا، کیونکہ یہودا ہی وہ تھا جس نے حضرت یوسف کی قمیص کو جو ہے نا خون لگا کر، خون سے لت پت کر کے حضرت یعقوب کے پاس پیش کی کہ بھائی اس کو بیڑا کھا گیا۔ اب وہی جس نے باپ کو غم دیا تھا، اب وہ بات سچی بات بتانے کے لیے دوڑتا ہوا آگے آیا کہ میرے والد صاحب کو بتا دوں کہ بھائی سچ اور حقیقت یہ ہے کہ یوسف زندہ ہے اور وہ فوت نہیں ہوا، اس کو بیڑا ہی نہیں کھایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو وقت کا حاکم بنا دیا ہے، نبوت دی، اللہ نے اس کو حکومت دی، اللہ نے اس کو جو ہے نا خوابوں کی تعویل کا ہنر اور فن دیا ہے۔ تو وہ یہ خوشخبری لے کر حضرت یعقوب کے پاس پیش ہوا۔ فلما ان جاء البشیر، پھر جب وہ خوشخبری دینے والا حضرت یعقوب کے پاس آیا، القاہ علی وجہہ، تو یہ قمیص اس کے چہرے پر ڈال دی۔ جیسے ہی قمیص چہرے پر ڈالی، فرتد بصیرا، تو اس کا نظر لوٹ کے آ گیا، اس کا نظر جو ختم ہو گیا تھا، نابینا ہو گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نظر اس کو لوٹا کر واپس دے دی۔ قال الم اقل لکم، تو یعقوب بڑا خوش ہو گیا، اب دنیا کی جو بھی رنگینیاں اس کو دیکھنے لگا، ساری چیزیں اس کے سامنے جو ہے نا واضح ہو گئی۔ جس طرح کوئی بلب جو ہے نا ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو جو اندھیرا کمرہ ہوتا ہے روشن ہو جاتا ہے، ساری چیزیں جو پہلے نہیں دیکھی جاتی ہے اور پھر دیکھنے میں آتی ہے تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے۔ ایک آدمی نابینا ہو گیا، اس کے نظر کی کوئی امید ہی نہیں تھی، اللہ نے دوبارہ اس کو بینائی عطا کی تو بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا قال الم اقل لکم، میں آپ سے یہ بات نہیں کہتا تھا کہ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ مجھے اللہ نے وہ باتیں بتائی ہے جو لا تعلمون، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ میں تو آپ کو بتاتا کہ بھائی مجھے امید ہے کہ یوسف ملے گا، میں یوسف کا تذکرہ کرتا تھا، آپ مجھے کہتے ہو کہ تم پرانی جو ہے نا عجیب عجیب باتیں کر رہے ہو، بوڑھے ہو گئے ہو، خواہ جو ہے نا ایسے یوسف کا ذکر کر رہے ہو، اور تم جو ہے نا میری بات مانتے نہیں تھے۔ لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ بھائی اللہ نے مجھے بات بتائی ہے کہ یوسف آپ کو ملے گا اور یوسف زندہ ہے، تو آپ اعتبار ہی نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھو کہ میری بات کیا ہوئی، سچی ہو گئی۔ قالوا یا ابانا، تو ان بیٹوں نے کہا، جو 10 بیٹے تھے جنہوں نے سازش کی تھی، کہ اے ہمارے ابا، استغفر لنا ذنوبنا، ہمیں اپنا گناہ معاف کر دیں، ہم نے بڑا گناہ کیا تھا، انا کننا خاطئین، اور ہم خطا کار ہیں، ہم سے خطا ہوئی تھی، اب ہم جو ہے نا اس گناہ کی
بخشش اور معافی طلب کرتے ہیں، ہمیں یہ گناہ معاف کر دینا اور ہم کو اس پکڑ سے بچا لینا، کیونکہ یوسف کے خلاف ہم نے سازش کی تھی اور یوسف سے ہمیں جلن تھی، حسد تھا، اسی لیے یوسف کو مارنے کی ہم نے جو ہے نا سازش کی تھی، منصوبہ بنایا تھا، اور جو بالکل بے بنیاد تھا، اور ہم نے آپ کو بڑی اذیت دی، تکلیف دی، اور بڑھاپے کے اندر آپ کا جو ہے نا وہ سکون تباہ کیا، اس لیے ہم سے یہ بڑی غلطی ہو گئی ہے، آپ ہم کو معاف کر دیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی، حضرت یعقوب نے کہا ان قریب آپ کے لیے میں اپنے رب سے بخشش کی طلب کرتا ہوں۔ بھئی میں تو آپ کو معاف کر لوں گا، لیکن یہ جو آپ نے دل آزاری کی ہے، یہ آپ نے جو گناہ کیے، اس کی اصل جو ہے نا بخشش، اصل جو ہے نا اس کی معافی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہوگی۔ تو اللہ سے بھی میں معافی طلب کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا گناہ کیا کر دے، معاف کر دے۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، اللہ کی ذات رحم کرنے والی ہے، اصل بخشش کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، پھر جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو یوسف نے اپنے پاس اپنے والدین کو بٹھایا، وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، یوسف نے اپنے والدین کو اچھا ٹھکانہ دیا اور کہا کہ آپ مصر میں اس طرح داخل ہو جاؤ کہ انشاءاللہ آمنین، کہ اللہ اگر چاہا تو آپ بالکل بے خوف ہو گئے، آپ کے لیے کوئی بھی ڈر نہیں ہے، یہ آپ کے بیٹے کی سلطنت ہے، کوئی بھی آپ کی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور آپ کو امن ملے گا، آپ بے خوف ہو کر یا مصر کے اندر رہو، مصر کے اندر ٹھہرو۔ کہتے ہیں کہ وہاں سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بڑا جو ہے نا وفد لے کر نکلا تھا، اپنے خاندان کے جو بھی لوگ تھے، سینکڑوں میں لوگ تھے، اور اپنے بیٹے تھے اور اپنا اہل و عیال جو بھی تھا، اپنی بیوی تھی، اور حضرت یعقوب کی بیوی جو حضرت یوسف کی والدہ تھی، حضرت روحیل، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر جو ہے نا ان کی بہن حضرت لیا، اس سے حضرت یعقوب کا نکاح ہوا تھا، اور تو وہ لیا کے ساتھ جو ہے نا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے، تو دونوں جو ہے نا میاں بیوی وہ بھی حضرت یوسف کے پاس آئے، اس کے علاوہ جو 11 بیٹے تھے، ایک جو سگا بھائی تھا بنیامین، اور 10 جو حضرت یعقوب کے سوتیلے بھائی تھے، ان کے علاوہ جو بھی خاندان کے لوگ تھے، وہ سارا قافلے کی شکل میں جیسے ہی وہاں سے روانہ ہوئے اور مصر کے قریب پہنچے، تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے وزراء اور اپنے معاونین اور اپنی سیکورٹی اور محافظین کے ساتھ اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہزاروں کے قافلوں میں استقبال کے لیے مصر سے باہر نکلے، تاکہ اپنے والدین کا اور اپنے بھائیوں کا بڑا عزت کے ساتھ استقبال کر کے ان کو مصر میں لے آئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے اور ان کا استقبال کیا، ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، تو جیسے ہی مصر کے اندر پہنچے تو اپنے والدین کو عرش پر بٹھایا، کیونکہ وہ بادشاہ تھے تو بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تھا، تو اب ظاہر ہے اس کے والد اور والدہ اس کو نیچے بٹھانا نامناسب تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور والدہ کو تخت کے ساتھ بٹھایا، اپنے ساتھ بٹھایا، اور بھائیوں کو نیچے بٹھایا، وخروا له سجدا، اتنے میں وہ سب کے سب حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے، سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں جو خواب دیکھا تھا، قال یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، اے ابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور ایک چاند ہے اور ایک سورج ہے، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، حضرت یوسف نے منع کی کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کے ساتھ مت کرنا، کیونکہ وہ تیرے لیے مکر اور فریب کریں گے، تیرے لیے سازش کریں گے۔ تو وہی خواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سچا کیا اور اس کا تعبیر کر دیا۔ 11 ستاروں سے مراد اس کے 11 بھائی ہیں، سورج سے مراد باپ ہے اور چاند سے مراد والدہ ہے، تو آج والد اور والدہ اور 11 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے حضرت یوسف کو اتنا مقام اور مرتبہ دیا، اتنے امتحانات اور آزمائشیں آنے کے بعد وہی خواب سچا ہوا اور وہی چیز حقیقت ہوئی اور حقیقت ہو کر ثابت ہوئی، اور حضرت یوسف کے سامنے ہم سب نے
سجدہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو وہ عزت اور مقام عطا کر دیا۔ یہ بڑا عجیب مقام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی سجدہ تو جائز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا، تو پھر یوسف کو سجدہ کیسے کیا گیا؟ تو بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں بھائی یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، تعظیم کا تھا، یا مکمل سجدہ نہیں تھا، جھکاؤ تھا، بہرحال جو بھی تھا سجدہ ہی تھا۔ اور سجدہ جو غیر اللہ کو یا مخلوق کو جائز نہیں تھا، جائز نہیں ہے، وہ ہماری اس امت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جائز نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو ہے نا بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز بھی رکھا ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا شان ہے۔ پھر اللہ پاک خود اگر اجازت دیتے ہیں تو اس کی مرضی ہے۔ جس طرح کہا فرشتوں کو فسجد آدم، کہ آپ سارے جو ہے نا وہ آدم کو کیا کرو، سجدہ کرو، تو اب فرشتے سارے جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ آپ سارے جو ہے نا آدم کو سجدہ کرو، تو اللہ کے حکم سے انہوں نے سجدہ کیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا تھا، اللہ کی یہ منشا تھی کہ مرضی تھی کہ یوسف کو عزت والا بنائے، اور جن بھائیوں نے حسد کیا اور بغض کیا، اسے مارا یا اسے مارنے کی مکمل منصوبہ بندی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شاہ زمن بنا دیا، اور سارے امتحانات میں اس کو نکال کر نجات دی، اور پھر وقت کا حاکم بنا دیا۔ تو خروا لہ سجدا، تو وہ سارے کے سارے حضرت یوسف کے پاس سامنے سجدے میں گر گئے۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، اور کہا اے میرے بیٹے، اے میرے ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہی تعویل ہے جو اس سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا۔ اے میرے باپ، یہی تعویل ہے جو میں نے اس سے پہلے خواب دیکھا تھا۔ قد جعل ربی کا، تحقیق میرے رب نے اس کو حق ثابت کیا ہے، تحقیق میرے رب نے مجھے یہ حق ثابت کیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کو کہنے لگے کہ ابا وہی خواب تھا جو میں نے دیکھا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آج اس خواب کا تعبیر کر دیا۔ پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام سب کے خوابوں کا تعبیر کرتے تھے، اور آج خود حضرت یوسف کے خواب کا کیا ہو گیا، تعبیر ہو گیا۔ تو کہا کہ میرے خواب کا تعبیر ہو گیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو سچا کر کے دکھایا۔ وہ خواب جو ہے نا وہ برحق نکلا۔ وقت احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس وقت بھی اللہ نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا جب مجھے جیل سے بھی نکال دیا۔ وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اور اللہ نے اس امتحان سے بھی نکالا، وہ جو امتحان شیطان نے، جو آزمائش میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان خلش پیدا کی تھی۔ شیطان نے جو بھائیوں کے دل میں میرے لیے بغض، عداوت یا دشمنی ڈالی کہ ہم آپس میں جدا ہو گئے، اور پھر میرے اوپر آزمائشیں ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے آج سارے آزمائشیں کیا کر دی، ختم کر دی، اور ان سب سے اللہ نے کیا کر دی، نجات دلا دی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آخر میں بھی شیطان کی طرف یہ چیز منسوب کی کہ ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ یہ سارا جو معاملہ ہوا تھا یہ شیطان نے کیا تھا، بھائیوں کے طرف کوئی چیز منسوب نہیں کی کہ بھائیوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ تو دیکھو اس کے صبر کی بھی انتہا ہے، اللہ کا پاک پیغمبر تھا۔ اوپر بھی کہا لا تثریب علیکم اليوم، او بھائی آپ پریشان مت ہونا، آج آپ میں سے کسی سے بھی انتقام نہیں ہے، میں نے تو آپ کو معاف کیا، یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، اللہ سے بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ بھی آپ کو کیا کر دے، معاف کر دے۔ اور یعقوب نے بھی ان کو معاف کر دیا، اور وہ بھی اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اللہ آپ ان کو کیا کر دے، معاف کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جبرائیل کو بھیجا، اور انہوں نے ان کے معافی کا پروانہ بھی دے دیا کہ ان بھائیوں کو ہم نے بھی معاف کر دیا۔ جب یوسف نے معاف کیا، یعقوب نے معاف کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے بھی ان کو معاف کر دیا، اور ان کو ندامت بھی ہوئی، پشیمانی بھی ہوئی۔ گناہ کی معافی بھی تب ملتی ہے جب بندے کے دل میں توبہ کی نیت ہو، اور توبہ کے 3 پہلو ہوتے ہیں کہ جو گناہ کیا اس پر آدمی کو ندامت ہو، اور فی الحال اس کو ترک کر دے، آئندہ اس کے نہ کرنے کا جو ہے نا ارادہ ہو کہ بھئی یہ کام نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور ان کے گناہ کو بھی کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کی باریک بینی سے خبر رکھتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، اور وہی علم رکھنے والا ہے اور وہی حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اے میرے رب آپ نے مجھے بادشاہی دی تھی،
اور آپ نے مجھے خوابوں کا تعبیر سکھایا تھا۔ آپ نے جو شیطان نے خلش ڈالی تھی اس کو بھی ختم کر دیا، اور جیل سے بھی نجات دی، اور میرے خواب کو بھی سچا کیا، اور مجھے خوابوں کا تعبیر سکھایا، اور آپ نے مجھے وقت کا حاکم بنا دیا۔ تو یہ ساری عزتیں آپ کی طرف سے ہیں، فاطر السماوات والارض، جو ذات آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والی ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، وہی ہمارا دنیا میں بھی کارساز ہے اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمن، اے اللہ ہمیں مسلمان ہی رکھنا، مجھے مسلمان ہی کے طور پر یہاں دنیا سے خاتمہ کرنا، منع حسن خاتمہ کی انہوں نے دعا کی۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور جب بھی یہاں سے میں جاؤں تو مجھے نیکوکاروں کے اندر ہی شامل رکھنا، کہ میں نیکوکار ہو کر یہاں سے چلا جاؤں۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعا مانگی کہ اللہ جو ہے نا آپ مجھے اچھی طریقے سے موت عطا کرنا، اور میں جب مروں تو میں نیکوکاروں میں سے ہوں اور مسلمان ہوں۔ تو دیکھو ہر مسلمان کو حسن خاتمے کی دعا ہر وقت مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر، کلمے پر اور اچھے طریقے سے مسلمان ہو کر جو ہے نا موت دے۔ موت جب اچھا ہوتا ہے تو اصل جو زندگی ہے یا آخرت جو ہے وہ بھی آدمی کی کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو حسن خاتمہ کی ہر وقت دعا مانگنی چاہیے، ہر مسلمان کے لیے یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی 110 سال یا 120 سال جتنی بھی عمر تھی وہ بڑے شان اور شوکت کے ساتھ گزاری، اور آخرکار ان کا موت بھی ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وفات پا گئے تو کہتے ہیں کہ جو بھی مصر والے لوگ تھے وہ جھگڑنے لگے کہ بھائی حضرت یوسف کو ہمارے محلے کے اندر، ہمارے علاقے میں، ہمارے میدان میں یا ہمارے پڑوس میں دفن کیا جائے۔ تو اب مصر کے لوگ اس پر جھگڑ گئے اور ان کی آپس میں لڑائی ہونے لگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اس کو جو ہے نا کسی ایسے جگہ پر دفن کرو کہ جہاں ان کا جھگڑا نہ ہو، اور دریائے نیل کے کنارے پر حضرت یوسف کو دفن کرنے کا، یا دریائے نیل کے اندر یا اس کے کنارے پر، بہرحال اس جانب حضرت یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ اور وہاں پر جب جیسے ہی حضرت یوسف دفن ہوا تو وہ سبزہ آ گیا اور وہ سارا علاقہ آباد ہو گیا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خصوصی کرم نوازی فرمائی۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو نبوت ملی تو اللہ نے وحی کے ذریعے ان کو یہ حکم دیا کہ اب حضرت یوسف کا جو لاش ہے اور اس کا جو جنازہ ہے وہاں سے نکال کر شام کے اندر جو اس کا اصل مسکن ہے، اصل علاقہ ہے، وہاں لایا جائے۔ پھر وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی تلاش کی لیکن اس کو یہ علم نہ ہو سکا۔ پھر کہتے ہیں ایک بوڑھی تھی، اس نے کہا کہ موسیٰ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ بھی مجھے لے کر جاؤ شام مصر سے نکال کر۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ مجھے بتا دو۔ پھر اس بوڑھی نے حضرت یوسف کی قبر دیکھی تھی، اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا، پھر وہاں اس کا جنازہ اور لاش نکال کر شام کے علاقے میں لے گئے، اور پھر آخرکار وہاں پر دفن کر دیا۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آخرکار زلیخا کے ساتھ نکاح بھی ہوا تھا اور اسے اولاد بھی ہوا تھا۔ 2 بیٹے ہوئے تھے اور 1 بیٹی ہوئی تھی۔ ایک کا نام افراہیم اور میسا تھا بیٹوں کا نام، اور لڑکی کا نام رحمت تھا۔ رحمت وہی جو آگے چل کر حضرت ایوب جو صابر تھا، جو بیمار ہو گیا اور اس کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے تو اس کی بیوی بنی تھی رحمت۔ اور جو افراہیم تھا اس کے آگے اسی کے نسب سے حضرت یوشع بن نون پیدا ہوئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے۔ تو بہرحال یہ انبیاء کا خاندان تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت دی ہے۔ اور یہ ایک قصے جو ہیں وہ عجیب قصے جو قرآن نے بیان کیے، ذالک من انباء الغیب نوحی الیک۔ اللہ نے کہا کہ یہ غیب کے قصے ہیں جو اے محمد ہم نے آپ کے طرف کیا کیے، وہی کیے ہیں، آپ کو تو معلوم نہیں تھے۔ ما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون، اور تم تو اس وقت موجود نہیں تھے کہ جب بھائیوں نے مکر کیا تھا، وهم یمکرون، ٹھیک ہے، اور جمع ہو گئے، اس بات پر متفق ہو گئے کہ انہوں نے مکر کیا اور حضرت یوسف کے خلاف سازش کی۔ جو یہودیوں نے آپ سے پوچھا کہ بتاؤ کہ یوسف کے خلاف بھائیوں نے کیا سازش کی، تو آپ نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو آپ کو ہم نے وحی کے ذریعے بتایا، پھر آپ نے ان کو اطلاع کر دیا کہ بھائی یہ یوسف کا قصہ ہے۔ تو یہ یوسف کے زمانے میں آپ موجود نہیں تھے لیکن ہم نے آپ کو بتایا، اور یہ غیب کے قصے ہیں جو وحی کے ذریعے آپ کو بتائے گئے ہیں۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ
اگر مومنوں پر حرص بھی کریں لیکن اس کو جانتے نہیں ہیں. وما تسألهم علیہ من اجر، اب تو ان کو یہ قصے بتاؤ اور نصیحت اور واعظ کی باتیں جو ہے نا وہ بتانا تیرا کام ہے. اب ان کو نصیحت ملے یا نہ ملے یہ تو آپ کا کام نہیں ہے. ما تسألهم علیہ من اجر، اس پر آپ تو ان سے اجر کا یا پیسوں کا یا تنخواہ کا تو مطالبہ یا سوال نہیں کرتے ہو. ان هو الا ذکر للعالمین، مگر یہ ساری چیزیں جہان والوں کے لیے نصیحت کے طور پر ہم نے رکھی ہے کہ بھائی لوگ اس سے نصیحت حاصل کرے اور اپنی زندگی اس سے سدھار سکے. باقی یہ باتیں بتانے کا آپ ان سے کوئی اجر نہیں لیتے ہو، اور آپ ان کو نصیحت کی باتیں بتانے کے سوا اور کچھ کر بھی نہیں سکتے ہو. آپ چاہو بھی صحیح تو پھر بھی ما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اگر آپ مومن ہونے کے لیے حرص بھی کرو کہ بھئی یہ مومن بن بھی جائے لیکن پھر بھی یہ لوگ مومن نہیں بنتے، تو آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ ہدایت نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد آپ جس کو چاہے وہ ہدایت نہیں دے سکتے لیکن ہم جس کو چاہے اس کو ہدایت دے سکتے ہیں. تو یہ ہدایت کے خزانے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس لیے آپ کا کام فقط تبلیغ کرنا ہے اور دین کی بات پہنچانا ہے. باقی اب کوئی اس سے روشنی حاصل کرتا ہے یا نہیں کرتا اور اس کو ہدایت ملتی ہے دین اسلام کی دولت سے، ہم نواز سے نہیں نواز سے، یہ ہمارا کام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی دولت اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے احکامات و حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے، یہ نیکیوں کی سیزن ہے، اس میں ہر گھڑی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کمانے کے لیے رکھی ہے. تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے میں اور گناہوں سے بچنے میں اور اسی ہی زندگی کا اسی ہی نیکیوں کا پورے سال پر اثرات اللہ تبارک و تعالیٰ مرتب کر دے. یہی ہمارے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم اللہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آمین.